نفاق یہ ہم نفاقوں سے ہے، اس کا مطلب ہے آر پار ہونے والا کونچا یا سرنگ جس کے منہ دونوں طرف سے کھلے ہو۔ نفاق نافقہ سے بھی آتا ہے، اس کا مطلب ہے جنگلی چوہے کا بل جس کے دو دانے ہو، یعنی جنگلی چوہا اپنے ایک دہانے سے داخل ہو اور دوسرے دہانے سے نکل جائے، اس کو نفاق کہتے ہیں۔ نفاق کا اصلی اصطلاح معنی: دل میں کفر کو چھپا کر زبان سے اصطلاحی ہے ایمان بیٹا، ظاہر کرنے کو اصطلاحی معنی بروبر ہے، اصطلاحی۔ نفاق کا اصطلاحی معنی: دل میں کفر کو چھپا کر زبان سے ایمان ظاہر کرنے کو نفاق کہتے ہیں۔ سادہ لفظوں میں یوں سمجھے کہ معاملات میں دو رخی جی بیٹا، دو رخی بروبر ہے۔ نفاق کہلاتا ہے اور نفاق رکھنے والے کو منافق کہتے ہیں۔ منافقت نفاق کی اقسام: پہلی، عقیدہ میں منافقت نفاق۔ دوسری، عمل میں منافقت نفاق۔ تیسری، معاملات میں منافقت نفاق۔ پہلی، عقیدہ میں منافقت: ظاہری طور پر تو خود کو مکمل مسلمان ظاہر کرنا، مگر دل میں اللہ جلدہ مجدہ سے متعلق اللہ کے رسول جی بیٹا، یہ لفظ اللہ جل مجدہ ایڈی تے پڑھا دو بیٹا، جل مجدہ۔ جی، اللہ جل مجدہ سے متعلق اللہ کے رسول جی رسول اعظام۔ جی، رسول اعظم سے متعلق اور بالخصوص ذات محبوب کبریائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یا دیگر ارکان ایمان سے متعلق ایسا عقیدہ رکھنا جو قرآن و سنت کے منافی ہو تو یہ اعتقادی منافقت ہے، اور اعتقادی منافقت دین سے خارج کرنے کا باعث بھی بنتی ہے۔ اللہ سے متعلق کوئی بھی آئے تو ایسا مہمان عقیدہ جو اس سکھا کی رہا ہے۔ شان الوہیت کے منافی ہو رکھا جائے تو یہ توحید کے باب میں کتاب دیکھتے نا یہ شبد جی، باب میں اعتقادی اعتقادی منافقت ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کوئی بھی ایسا عقیدہ جو آپ کی شان رسالت کے منافی ہو رکھا جائے تو یہ رسالت کے باب اعتقادی منافقت ہوگی۔ مثلاً یہ کہا جائے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے شفاعت نہیں فرما سکتے، معاذ اللہ، تو ایسی باتیں جس میں کی جائے گی وہ اعتقادی منافقت ہوگی۔ پیسہ جو 500 روپے ڈینو ہے અને 200 روپے نہیں جو عمل میں منافقت: بے نکالا ہے۔ عملی نفاقی یہ ہے کہ زبان سے تمام ارکان اسلام کا اقرار تو کرے مگر ان پر عمل درآمد کرنے میں سست ہو اور پوری طرح ان کی ادائیگی بجا نہ لاتا ہو، اور دوسری صورت یہ ہے کہ جن چیزوں سے یہ لفظ شریعت بیٹا یہ ہے پورو ایڈی تے پڑھ جا، ان کی ادائیگی بجا نہ لاتا ہو۔ جی، ان کی ادائیگی بجا نہ لاتا ہو، اور دوسری صورت یہ کہ جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے اس کے نہ کرنے کا اقرار کرنے کے باوجود ان کو کرتا ہو، یہ عمل میں منافقت ہے۔ تیسری، معاملات میں منافقت: معاملات میں منافقت سے مراد ماشاء اللہ۔ جی بیٹا، تیسرا، معاملات میں منافقت نفاق۔ معاملات میں نفاق سے مراد ہے معاشرہ، خاندان اور دوست احباب یا کسی بھی شخص کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے ہوئے ظاہری رویہ اندر کی حقیقی حالت کے بالکل مختلف رکھا۔ مثلا آپ اوپر سے
تو کسی کے ساتھ بہت اچھا اندر میں پیش آ رہے ہوں اور یہ ظاہر کر رہے ہوں کہ آپ اس کے بھلا چاہتے ہیں، مگر حقیقت میں اس کا نقصان چاہتے ہوں، تو آپ کا یہ رویہ جو ہے وہ منافقت کہلائے گا۔ معاشرتی ناسور، سب سے بڑا معاشرتی ناسور جس سے آج ہمارا سامنا ہے وہ یہی معاملہ ہے، معاملات میں منافقت ہے۔ انسان معاشرہ کو تباہی کی جنسی مضبوط بنیاد معاملات سے منافقت ڈالتی ہے، کوئی اور شے نہیں ڈالتی۔ یہ دراصل ایک رویہ ہے جو اپنا لیا گیا ہے۔ اس سے بڑھ کر ستم یہ کہ اس رویے کو حکمت اور مصلحت کہے جائے قرار دیا جاتا ہے۔ معاملات میں نفاق کی بہت سی اقسام ہیں۔ مثلاً معاملات میں کسی کے ساتھ دو رخی اپنانا بھی منافقت ہے۔ جھوٹ، چغلی، دھوکہ، وعدہ خلافی، بددیانتی وغیرہ سب اسی نفاق کی مثال ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رویے کو سخت ناپسند کیا ہے اور ایسا کرنے والے کو جہنم کے آخری گڑھے کی وعید سنائی ہے۔ بعض احادیث میں منافقت کو کفر سے بھی شدید جرم قرار دیا گیا ہے۔ نفاق پیدا ہونے کے اسباب۔ نفاق کے پیدا ہونے کے بنیادی طور پر دو سبب ہیں۔ نمبر 1 لالچ، دوسرا ہے حسد۔ لالچ، جب اسلامی دعوت کو فروغ ملا اور ہر جگہ سے مال غنیمت آنا شروع ہوا تو بعض لوگ مال کی لالچ میں اوپر سے مسلمان ہو گئے، اور جب ان کے اندر ابھی کفر ہی رچا ہوا تھا۔ آج بھی اس کا عملی مظاہرہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کسی مالدار شخص کے بارے میں آپ دل میں نفرت رکھتے ہیں، مگر صرف اور صرف اس کے مال کے لالچ میں اس کے ساتھ ادب و احترام اور عقیدت سے پیش آتے ہیں جیسے وہ آپ کا پسندیدہ ہے۔ یہ معاملات سیاست دانوں میں خوب دیکھا جا سکتا ہے، جن کو لوگ چور ڈاکو سمجھتے ہوئے بھی محض اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ان سے جڑے رہتے ہیں اور ان کو برا نہیں کہتے۔ یہ بھی منافقت ہے۔ حسد، نمبر 2، یہ بھی نفاق کا اہم سبب ہے۔ جب بندہ کسی کے عروج کو دیکھتا ہے تو وہ دل میں اس کا دشمن ہو جاتا ہے اور اس کے پاس یہ سب کچھ ہے اور میرے پاس کیوں نہیں، یوں وہ اس کے ظاہر شان و شوکت کی بنیاد پر اس پر بہت جھک کر ملتا ہے، مگر دل میں نفرت رکھتا ہے۔ حسد ہمارے معاشرے میں منافقت کو سب سے بڑی وجہ ہے۔ لوگ محنت کر کے آگے نہیں جانا چاہتا بلکہ محض باتوں سے اور فتوحات کرنا چاہتے ہیں، اور جب کچھ نہیں کر پاتے تو حسد میں مبتلا ہو کر جس کے پاس نعمت ہو اس کے دشمن بن جاتے ہیں، اور یہ بیماری رشتہ داروں میں بکثرت پائی جاتی ہے۔ حدیث پاک میں منافقت کی علامت۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں منافقت کی 4 نشانیاں بتائی ہیں جو کہ بڑی بنیادی ہیں، باقی انہی 4 کی پیداوار ہوتی ہیں، وہ درج ذیل ہے۔ نمبر 1 جھوٹ، نمبر 2 خیانت، نمبر 3 وعدہ خلافی، نمبر 4 گالی گلوچ۔ بددیانتی کی اقسام۔ دراصل بددیانتی کی اقسام بھی 4 ہی ہیں۔ نمبر 1 قول کی بددیانتی جو کہ جھوٹ ہے، عمل کی بددیانتی جو کہ خیانت ہے، نیت کی بددیانتی جو کہ وعدہ خلافی ہے، اور چوتھی زبان کی بددیانتی جو کہ گالی گلوچ ہے۔ لہٰذا ان تینوں سے اجتناب بہت ضروری ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من شر الناس ذی الوجہین الذی تأتی ہؤلاء بوجہ۔ بخاری کتاب مناقب۔ لوگوں میں سب سے برا
شخص وہ ہے جو دو چہروں والا ہو، جو بعض کے پاس ایک چہرے لے کر جاتا ہے اور بعض کے پاس دوسرا چہرہ لے کر جاتا ہے۔ حدیث نمبر 3، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا، اخوف ما اخاف علی امتی کل منافق علیم اللسان، مسند احمد، حدیث نمبر 137۔ ترجمہ، مجھے اپنی امت سے متعلق سب سے زیادہ ڈر منافق سے ہے جو کہ زبان کا بہت جاننے والا ہوتا ہے، یعنی اپنی میٹھی زبان سے وار کرتا ہے اور دل کا منافق ہوتا ہے۔ منافق کی علامت، قول و عمل میں تضاد، دھوکہ دہی اور خود اطمینانی کی ملی جلی کیفیت، فساد مزاج اور میں نہ مانوں کی روش۔ چوتھا، ایمانداروں کا مذاق اڑانا۔ پانچواں، دوغلاپن۔ چھٹا، حق بات کو چھپانا اور حق کو باطل کو خلط ملط کرنا، ملا دینا ایک دوسرے میں۔ دوسرے کی نصیحت خود میاں فضیحت، دوسروں کو نصیحت اور خود میاں فصیحت وغیرہ۔ رشتہ داروں سے تعلق میں اخلاص و محبت۔ بیٹا رہنا بیٹا چوندہ روزہ امک لفظ فصیحت نے امک ٹایا کہ اگلو لفظ ہکڑو اڑو جايو کو وہ رہی ہوئے پوائنٹ لکھدا اچي رہی ہوئے تے چو جاتا ہے واندو نے۔ خاندان معاشرے کی اکائی ہے اور اس کے افراد کے درمیان تعلقات کی مضبوطی ہی مضبوط معاشرے کے قیام کی ضمانت ہے۔ ہمارا سب سے زیادہ واسطہ رشتہ داروں سے ہی پڑتا ہے۔ ایک فطری بات ہے کہ تمام رشتہ داروں سے تعلقات کی نوعیت ایک جیسی نہیں رہ سکتی، بعضوں کے ساتھ ہمارے تعلقات زیادہ مضبوط ہوتے ہیں اور بعضوں کے ساتھ کم۔ اصل چیز یہ نہیں ہے کہ تعلقات کم ہو یا زیادہ ہوں، بلکہ اصل یہ ہے کہ تعلقات جتنے بھی ہوں اخلاص پر مبنی ہوں، ان میں کہیں باہمی دشمنی، رقابت اور حسد نہ پایا جاتا ہو، کہیں دورو کھاپن یا دوغلاپن نہ پایا جائے۔ اگر ہمیں کسی سے اختلاف ہو تو ہم میں اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ وہ بیان کر سکے۔ اس بیان کرنے میں حد ادب اور زبان کی شائستگی ضروری ہے، اور دوسرے رشتہ داروں میں بھی اتنا ظرف ہونا چاہیے کہ اگر وہ کوئی جائز تنقید کر رہا ہو اور تنہائی میں کر رہا ہو تو اس پر توجہ دی جائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سب سے برا شخص وہ ہے جو دو چہروں والا، دو کھاپن اختیار کرنے والا ہے۔ قیامت کے دن اس کے منہ میں دور کھاپن نہیں ہے بلکہ دو رخاپن، رخ جو مانا چہرو ہے، فارسی لفظ ہے، دو رخاپن اختیار کرنے والا۔ زبانیں ہوں گی۔ حکمرانوں سے تعلق کی نوعیت۔ حکمرانوں سے تعلق سے متعلق ہماری قوم کا شعور ایک نادان بچے سے کم ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا سربراہ ہے اور وہ جو بھی کر رہا ہے اس کو حق ہے، کوئی اس کو نہیں پوچھ سکتا۔ اب اگر ایسا ہو رہا ہے تو ہمارے اسی رویے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ حکمران عوام کا خادم ہوتا ہے اور ہر معاملے میں عوام کو جواب دہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے سارے اخراجات عوام کی جیب سے ادا کیے گئے ٹیکس سے پورے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی حکمران عوام کی دولت لوٹ رہا ہو اور لوگوں کو ان کا حق نہ دے رہا ہو اور امور سلطنت مناسبت انداز میں چلانے میں نااہل ثابت ہو رہا ہے تو عوام کا حق ہے کہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکے، اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو زبان سے روکے، اگر اس کی بھی استطاعت طاقت نہیں رکھتا تو دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا ضعیف ترین درجہ ہے۔
ظالم حکمرانوں کے خلاف آواز نہ اٹھانا صرف سیاسی مسئلہ نہیں بلکہ ایمان کا مسئلہ ہے. ہماری یہی رویہ یہی روش ان کے حوصلہ افزائی کرتی ہے اور وہ اپنے منصبی فرائض بھول کر ملک کے مالک بن بیٹھے ہیں. جو حکمران عوام کے حقوق کا خیال رکھیں اور انصاف سے کام لیں ان کی اطاعت واجب ہے. منافقت کے لیے قرآن کا فیصلہ. قرآن نے بتایا ہے کہ منافق کی آخری آخرت برباد ہے، وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوگا. قرآن نے ان کے لیے فی الدرک الاسفل من نار کی خبر سنائی ہے. عربی میں سیڑھی کا نچلا پایا درک کہلاتا ہے، یعنی منافق جہنم کی آخری گڑھے میں ہوگا. یہ سختی اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا یہ ہے کہ انسان باہمی اخلاق و محبت سے رہے اور معاشرہ فتنہ و فساد سے محفوظ رہے. جی قادری صاحب. जंहिंजी बात कयूं अलाए ॾिनी दीजा अने सवाल जवाब जूं पण वॉइसूं पुठियां पुछंदासीं. मिलादुन नबी में मूंखे लॻे थो 10 ॾींहं बंदि रखिणो पवंदो अगरि मौलाना साहिब तकरीर कईंदा अने न के चालू रहंदो अने तकरीर हूंदियूं त बंदि रखंदासीं त इन टाइम में इन जी परीक्षा पाण खे गिनी करणी आहे 11वीं जी कहिड़ी करे जी आहे बरोबर મને બેન યાદ કરી જા જી મौलाना साहब दुआ मांगो. जी जी अमित दादा. हाँ जी. એટલે મિલાદુન નબી पे NSDM में परीक्षा कनि था कि बाद में 12 रबीउल अव्वल पे थी. एवरेज गिनी आहिनि लॻभॻि त मोर अगरि मौलाना साहिब फ्री हूंदा यादि करी जा इंशाअल्लाह. ख़ासि मौलाना साहिब रिकॉर्डिंग किया है जी कादिर साहब कयो हुई जी रिकॉर्डिंग किया हो त अगले लेसन जी न आहे उहे हलाए ॾीए जी करे करो ये बॉय एवरेज हलाए ॾीए जी तो भले इंशाअल्लाह. अल्लाह ताला हुजूर सदके में मिनी नियाणी के कामयाबी अता फरमाए, मिनी के आलिमा फाजिला बनाए, मिनी जी जायद दुआ के कबूल अता फरमाए, मिनी के अल्लाह तबारक व तआला हुजूर जी सदके में इल्म नाफ़िया अता फरमाए, इल्म के फैलाइए घर घर जे अंदर इंशाअल्लाह तबारक व तआला मराकिज़ इल्म खोलिए अने इन मिशन के अॻियां वधाइए. अल्लाह तबारक व तआला हुजूर जी सदके में मिनी नियाणी के हिम्मत अता फरमाए अने जेको इन काविशनि जे अंदर हिस्सो गिने था अल्लाह तबारक व तआला इन जी दुनियावी उखरवी ज़मीनी आसमानी मुसीबत से बचाए अने इन जी जायज़ मक़ासिद खे पूरो अता फरमाए अने अल्लाह तबारक व तआला तहरीक मिनाजुल क़ुरान के ॾींहुं राति तरक़ी अता फरमाए अने इन मिशन में जेको पण दामे दिल में सुख ने जिन पण एतबार से पंहिंजो हिस्सो विझी रहिया आहिनि अल्लाह ताला हर तरह जी मिनी जी जायज़ दुआ खे क़बूल अता फरमाए. हुजूर जी मोहब्बत, हुजूर जी सच्ची ग़ुलामी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार अता फरमाए. जी कादिर साहब पैगाम दीजिए. जी जी मैंने बेन याद करी जा मुतालो गजा मैंने बेन याद करी जा पूरो करे नहीं है किताब पोइ पाण नवो निसाब चालू करणो है तेरा जन रोजा अने टाइम ॾिजा जी लेकिन मैंने बेन लेफ्ट थई सघे नहीं रिया न भाई एकड़ा रे रिया न भाई कोरे जो सबक चो त सुणनो है जी मतलब ERP जो मिनाजुल अरबियान इल्म नहव जो नहीं मिनाजुल अरबियान जो सबक मौलाना साहब सुणाई था इन पर मतलब यहाँ वनी सामे पढ़न तो मुझे खबर पई सही गलत सही पढ़िया आहियो जेकी वॉइस आई हुई असां चेक करियूं जी बिल्कुल बेटा बिल्कुल जी मतलब मुझे दया लगे तो हूँ हिकिड़ी वारी में केतिरो कवर करे सघनी जी મને ખબર कादिर કર્યો साहब મને ભેરો ન કર્યો થોડો થોડો ઇલ્મ હાસિલ કર્યો મને ભેરો કહીंदा પછી બોલી वेंदा મને સમझे भेरा तेला तव्हांखे क्लास बि चालू नथा करायूं एतिरे लाइ हिकिड़ो सम्झो हेॾा पंहिंजो अरबी चालू आहे आंजी हेॾा उर्दू चालू आहे होॾा मिनाजुल अरबिया चालू आहे होॾा पंहिंजो सही बुखारी चालू आहे त केतिरियूं अथई हाणे મને गच ठही वञे पोइ गच એટલે ठही હેવર ના આઈ ને એટલે હેવર હું કરી સકા તી પોઈ હું નહીં કરી સકા તા એટલે હેવર જેટલો